السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت نام میر تقی میر کا تعارف پڑھیں گے۔ میر تقی میر اردو کے بہترین اور نام مار شاعر ہیں۔ میر تقی میر نے اپنی زندگی میں جو درد و غم سہے ان کی مختصر جھلک جو ہے وہ آپ کے سامنے آج پیش کرتے ہیں۔ میر تقی میر کی پیدائش 1723 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1810 عیسوی میں۔ آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ میر تقی میر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، تو میر تقی میر کی پیدائش آگرہ میں 1723 عیسوی میں اور وفات لکھنؤ میں 1810 عیسوی میں ہوئی۔ میر تقی میر کا اصل نام کیا تھا؟ اصل نام میر محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ والد کا نام کیا تھا؟ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے، تو سوال ہمارا پہلے بھی آ چکا ہے کہ میر تقی میر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آگرہ میں۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا، یعنی تلاش معاش کے لیے انہوں نے آگرہ کو چھوڑا اور آگرہ کو چھوڑ کر دلی کی طرف چلے آئے۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبوراً لکھنؤ کا رخ کیا، یعنی کہ دوبارہ دلی کے بعد دوبارہ کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔ تقریباً میر تقی میر جو ہے 31 سال جو ہے وہ لکھنؤ میں رہے اور وہاں پر انہوں نے اپنی بقیہ زندگی بسر کی۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، تو آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ خدائے سخن کسے کہا جا سکتا ہے؟ تو میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فن میں یا شعر و شاعری کے اندر مہارت رکھنے والے کامل شاعر۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی، مگر ان کی پہچان غزل کو ہی ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میر تقی میر کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو میر تقی میر کی وجہ شہرت غزل گوئی تھی۔ انہیں غزل کا بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے، رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے، بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا، یعنی ان کی تعریف کی ہے۔ جیسا کہ غالب کا بھی ایک شعر ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اسی طرح حسرت مہانی نے بھی کہا تھا، شعر تو میرے ہے پردرد، لیکن حسرت میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ تو باب اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعراء اردو کا لقب دیا ہے۔ تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مولوی عبدالحق نے میر تقی میر کو کون سے لقب دیا ہے؟ سرتاج شعراء اردو۔ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت مراد آپ بھی تھی، ذکر میر ہے اور یہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے۔ نثار احمد فاروقی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اور ایک تذکرہ ہے نکات الشعراء، یہ بھی فارسی میں لکھا ہوا ہے، اردو شعراء کا ایک تذکرہ ہے نکات الشعراء، جس میں شعراء کے حالات قلم بند کیے ہوئے ہیں۔ ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہے۔ تو یہ مختصر جو ہے میر تقی میر کا جو ہے وہ تعارف تھا۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے ہمارا وہ غزل کے بارے میں ہوگا، تو ہم انشاءاللہ میر تقی میر کی غزل کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔